قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو بتا رہا ہے کیا کیا حجاب کی باتیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ آیت پوری نہیں ہے، یہ اب میں اتنی بات پہلے کروں گا آپ سے. اور کہہ دے کہ مومن عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی بصارت سے نیچے رکھیں، اپنے فروج کی حفاظت کریں، اپنے زینت کو نمایاں نہیں کریں سوائے جو اس سے ظاہر ہے، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی اس کے ساتھ اپنی جیبوں یعنی سینوں کے اوپر ضرب لگائیں. اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جو بات اللہ نے کلاسیفائی کر دی، یہ بات ہو رہی ہے مومن عورتوں کے لیے. قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن وہ عورتیں جو آیت پڑھ رہی ہیں، آیت پہ غور کر رہے ہیں اور آیت پہ عمل کر رہے ہیں. مطلب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، عورتیں بہت ساری ہیں، بازاروں میں بہت ساری گھوم رہی ہیں. ایمان والی عورت کی بات ہو رہی ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ کرنا ہے یغضضن من ابصارہن، پہلا حجاب، اپنی بصارت سے ان سائڈ سے اپنے جذبے کو نیچے رکھیں، یا اپنی وہ جو ہے نا اپنے آپ کو نیچے کریں. اپنی بصارت ایک ہوتی ہے یہ آنکھیں، عربی میں عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھیں جو ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں عین. آنکھیں نیچے نہیں رکھنی ہیں، بصارت یعنی میں آپ کی طرف مخاطب ہوں، آپ میری طرف مخاطب ہیں، میں اندر انسائٹ جو ہے میری وہ نیچے رہے، میری ذات کو مجھے اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہے، کوئی ایسے جذبات میرے چہرے پہ نہ آ جائیں جس سے آنکھوں سے ریفلیکٹ نہ ہو جائیں. تو آنکھیں نیچے نہیں رکھنی ہیں، جہاں لوگ کہتے ہیں آنکھیں نیچے رکھو، آنکھیں نہیں لکھا، اس نے لکھا ہے اپنی بصارت سے، اپنی انسائٹ سے. انسائٹ کا مطلب سمجھ رہے اردو میں، یعنی اندر انسان کے اندر ایک ہوتی ہے آنکھ، یعنی جو شرم حیات کو بتاتی ہے اور اللہ کی آیت سے بھی وہ بڑھ جاتی ہے، انسائٹ وہ بصارت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں، پہلا حجاب. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے پرائیویٹ پارٹ کی یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. میرے خیال سے تو واضح ہے، اس کی حفاظت کریں. اب جو پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہیں نمایاں کریں زینت کو، اپنے خوشنما کو سوائے جو اس پہ سے ظاہر ہے. دیکھیے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہیں نمایاں کریں اپنی زینت کو، الا سوائے ما ظَهَرَ مِنْهَا، جو اس میں سے ظاہر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، میں نے کہا بالوں سے لے کے فزیکلی اور پاؤں تک ٹوٹل عورت کو اللہ نے زینت کہہ دیا، اور ساتھ میں نفسیاتی طور پہ بھی انٹیلیجنس اینڈ ایموشنس ملا کے دونوں کو نمایاں نہ کرے. لیکن سوائے اس میں ظاہر کیا ہے، اور اس ظاہر زینت کے اوپر بحث ہو رہی دنیا میں. یعنی کیا ظاہر کرے عورت، کیا اس کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ چیز ایکسپوز کر سکتی ہے، اور کیا ایکسپوز نہیں کر سکتی فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی. کیونکہ زینت پوری کمپلیٹ کو اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا تم نہیں نمایاں کرو اپنی زینت، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ نہیں کہا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے بعد آگے کہا الا سوائے ما ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس میں جو ظاہر ہے، یعنی وہ آبویس ہے. یعنی کوئی ایسی پورشنز جو ہیں وہ ایکسپوز پارٹس ہیں جس کو وہ فزیکلی ایکسپوز کر سکتی ہے، اور کچھ پارٹس کو وہ نہیں نمایاں کر سکتی. یہ ہے لیکچر، اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو دیکھیں میں کوئی وہ نہیں ہوں، میں نے کیا مطلب غور کیا تو ایک قرآن میں ایک آیت ہے جو کہ حجاب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پہلے میں بتا رہا ہوں، وہ میں آپ کو پڑھتا ہوں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. دیکھیے نیکسٹ پیج پہ جائیے، سورہ المائدہ 5 اس کی 6 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم صلاح نماز کے لیے کھڑے ہو پس اپنے چہروں کو دھو لو، اور اپنے ہاتھوں کو کونیے تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو. یہ ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں. اے ایمان والوں سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت دونوں
جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے منہ دھو لو، منہ دھو لو، ہاتھ کونیوں تک دھو، سر کا مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو نماز سے پہلے. آپ جو لوگ یہاں حضرات پہلی دفعہ آئے غور کریں، یہ نماز کے اندر جب بھی ہم نماز، چاہے دنیا کسی خطے پہ رہیں آپ، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، یہ پورشنز جو اعضاء ہیں ان کو دھلایا گیا اور سر کا مسح کیا گیا. تو آپ سوچیں، یہ نہیں کہہ اللہ تعالیٰ تم اپنے بغل بھی دھو لو، جسم بھی دھو لو، پتہ نہیں پورے پارٹس کو نہیں دھو رہا، صرف کچھ پارٹس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے، اسپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ یہ پارٹس جو ہیں ان کو آپ دھو لیں اور مسح کر لیں. ایک سر کا مسح ہے، باقی دھونا ہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو نئے حضرات آئے یا پہلی دفعہ آئے، وہ غور کریں کہ یہ کیوں ان اعضاء کو دھلوایا جا رہا ہے ہر نماز سے پہلے. طہارت تو ہو رہی ہے جی، سبحان اللہ، کھلے ہوئے. انہوں نے تو کہہ تو دیا. اب غور کیجیے، واپس آئیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں اپنے زینت کو نمایاں نہ کریں سوائے جو ظاہر ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پارٹس دھلوا رہا ہے، اب میں ریپیٹ کر رہا ہوں، منہ پورا کھلا ہونا چاہیے، ہاتھ کونیوں تک، کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں کچن کے اندر، اگر یہاں تک ہوئی سب جل جائے گا. کونیوں تک ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. مسح کرتے ہیں آپ، کھلا ہونا چاہیے، اور ٹانفروں تک یہ 100% کھلے ہونے چاہیے آپ کے. بیسڈ آن آیت آسان کر دیا اللہ نے، آسان کیا. وہ آیتوں میں غور نہیں کرے نا، یہ ڈائریکٹلی نہیں ہے مینشن، لیکن میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہیں نمایاں کرے زینت عورت، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو اس میں ظاہر ہے وہ آبویس ہے. جو چیز آبویس ہے اس کو اللہ بتا ہی نہیں رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے بتا دی، ان کو دھو لو، ویسا کر لو. دیٹ مینس دیز آر دی ایکسپوز پارٹس آف ایوری وومن. اس کو کھول سکتی ہے. کوئی چیز اس میں مرد کو ہرگز بھی شرم آئے گی اپنی بہن کو، ماں کو اس پہ دیکھتے ہوئے. ہاں اس کونی سے اوپر جائیں تو لیڈیز کہیں گے فلانی خاتون کو دیکھا تھا آج کل وہ سلیو لیس ہو گئی ہیں، تو وہ سب عورتیں کہیں گے وہ ایکسپوز کر رہی ہے. لیکن کونی تک وہ کوئی نہیں کہے گا، ٹخنوں تک وہ کوئی نہیں کہے گا. ٹخنوں سے اوپر کرے، پینٹیں آج کل آ گئی نا اوپر لہر کی، تو وہ نظر آ رہا ہے. اب میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں، سب عورتوں کو معلوم ہے. جب آیت کے اندر جب لکھ دی اللہ نے، وہ ڈائریکٹلی لکھا ہوا ہے. تو جیسے آپ ایکسپوز کرنے ہیں، عورت بھی دیکھیے کہ مرد بھی کہے گا وہ فلانی خاتون جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر، اس کے دیکھو کتنے اوپر تک پتلون تھی. سمجھنے بات. اب یہ تو کہ باقی جسم کو کورڈ کرنا ہے تو وہ کورڈ ہے. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل بتایا کہ منہ، آپ غور کریں جب آپ فوٹو کھنچواتے ہیں، بھائی باہر باہر جاتے ہیں تو کیا کھنچواتے ہیں آپ؟ چہرہ ہے نا. تو چہرہ جو ہے انسان کی شناخت ہے فزیکلی. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ چہرے جو ہے شناخت ہے. تو اگر آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو قرآن مجید میں بھی اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے، جب قرآن میں مریم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، جب وہ آتی ہیں عیسیٰ السلام کو لے کے، تو ان کو ریفر کیا جاتا ہے ان کے والد سے، ابا سے، کہ آپ کے ابا نیکوکار تھے، آپ کی اماں نیکوکار ہیں، اور ہارون کی بہن. تو لوگ کیسے پہچان گئے اگر چہرہ چھپا ہوا ہو؟ اب ایک چہرے ایک نقاب پوش یہاں آ جائے یا نقاب پوش چلی جائے تو مجھے تو نہیں پتہ کون آیا کون چلا گیا، نہیں پتہ چلے گا نا. چاہے میری بیوی ہم کیا ہے چلی جائے، مجھے نہیں پتہ چلے گا. تو سمجھ وہاں تو یہ کہ کھلا ہونا چاہیے. تو یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں میں کہ چہرہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کو. اب نفسیات میں آپ چہرے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ایک لڑکی یہ بتا سکتی ہے کہ میں فلانے کی بیٹی ہوں. آئیڈینٹیفیکیشن چہرے سے، چہرہ ایکسپوز کرنے اندر نفسیات میں کیا ایکسپوز کرے گی؟ چہرے سے. سنیں، چہرے سے نفسیات میں ایکسپوز یہ کرے گی کہ میں فلانے کی بیٹی ہوں، یا فلانے کی میں بیوی ہوں، یا فلانے کی میں بہن ہوں، یا فلانے میرا گارجین ہے. جیسے مریم کو زکریا علیہ السلام نے کفالت کی، تو یہ رشتے آپ، وہ چہرہ یہ ایکسپوز کر سکتی ہے وہ چہرہ. اور یہ سر جو ہے نا، سر کو ایکسپوز کرنا، سر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ سر ٹخنوں میں ہوتی ہے عقل یا ہے
عقل میں ہوتی ہے نا، یہ عقلی بات، عقل سے بات کرے وہ. جب وہ بات کرے تو عقل یوز کرے، مطلب اپنی انٹیلیجنس، اپنے جذبات پہ ذرا کنٹرول کر کے بولے. عقل یعنی وہ کہہ سکتی ہے میں فلاں یا کالج میں پڑھ رہی ہوں، فلاں اسکول میں پڑھ رہی ہوں، یا فلاں کہیں پر درس حاصل کر رہی ہوں. جیسے مطلب ایجوکیشن کو آپ ایکسپوز کر سکتی ہے عورت. ایموشن میں بتا رہا ہوں، سر کو ایکسپوز کرنے کو ہے، یعنی اپنی عقل کی باتیں وہ کر سکتی ہے. پھر آ گیا آپ کا ہاتھ سے جو وہ کام کرتی ہے. ہاتھ اللہ قرآن میں بتا ہے تمہارے اعمال، ہاتھ سے اعمال ہیں، جو اعمال ہیں. آپ فزیکل ہاتھ کونیوں تک کھلے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ ہاتھ کیا ہو جائیں گے، جو وہ کام وام کر رہی ہے، جو بھی اس کے کام ہیں. ٹانگیں جو ہیں وہ عموماً جاتے ہیں سیر تفریح، ادھر سے جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ویئر اباؤٹس. یعنی وہ یہ فزیکل میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، فزیکل کے ساتھ نفسیات کیسے جڑی ہوئی ہے. کہ عورت کبھی بھی بات کرے، اگر کوئی عورت کسی مرد سے بات کر رہی ہے، بالکل رشتہ نہیں ہے، تو وہ یہ بتا سکتی ہے کہ میں کس کی بیٹی ہوں، چہرہ آئیڈینٹیفائی کر دیا اس نے، یا کس کی بیوی ہوں آئیڈینٹیفائی کر دیا، کس کی میں بہن ہوں آئیڈینٹیفائی کر دیا، کس کی میری گارجین شپ ہے آئیڈینٹیفائی کر دیا. تو یہ اس حد تک آئیڈینٹیفائی ضرور کرے. دوسری چیز، آپ کیا ایجوکیشن کر رہی ہے وہ بتا سکتی ہے، اپنے عقل کہاں، دماغ کو کہاں استعمال کر رہی ہے وہ بتا سکتی ہے، کہاں ہاتھ پاؤں سے کیا کام کر رہی ہے وہ بتا سکتی ہے، اور کہاں جاتی آتی ہے، اس کے کیا ویئر اباؤٹس ہے وہ بتا سکتی ہے. اس سے زیادہ فل سٹاپ. یعنی خوشنما ہو کے نہیں دکھا سکتی. خوشنما تو ہے وہ، لیکن اس کو مرد کو یا عورت کو کسی کو خوشنما، وہ لیکچر میں آئے گی بات. یعنی مومن عورتوں سے کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، بصارت سے اپنے آپ کو نیچے رکھیں مومن عورتیں، اور اپنی فروج کی، پرائیویٹ پارٹس کو، فروج کو حفاظت کریں، اور نہیں نمایاں کریں اپنی زینت کو. جو پوری عورت نہیں نمایاں کریں سوائے الا ما ظہر منہا، جو آبویسلی ظاہر ہے، جو آبویس ہے، جو کھل سکتے ہیں آپ، آبویس ہے. اور قرآن نے بتا دیا یہ اعضاء کھلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس کو بار بار دھو رہے ہیں، 5 ٹائم دھول خاک پڑ رہی، مٹی پڑ رہی، کیا ہو رہی. مرد بھی کھلا رکھے عورت، صحیح نا. یہ اب آگے جو آئے تھے اس کا پورشن ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ اپنی جیبوں یعنی سینوں کے اوپر ضرب لگائیں. اب یہاں پر جو کہہ رہا ہے اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ تم ضرب لگاؤ اپنی جیبوں پر. اب یہاں عربی میں اوڑھنیاں، خمر جو ہے نا، اس کا بیسک روٹ لیٹر جو نکلتا ہے، جو ورڈ ہوتا ہے نا، وہ نشے سے نکلا ہے. خمار، خمر اس کی جمع ہے. خمار جو ہے سنگولر ہے، اس کی جمع خمر ہے. تو خمری ہن ان کے خمار، ان کے خمار. تو خمار کو ایک یہ لوگ ٹرانسلیٹ یہ بھی کرتے ہیں اوڑھنیاں، اور اگر خمر میں چلے جائیں اس کا ورب، اس کا جو ہوتا ہے خمر، ناؤن خمر، وہ اس کو نشہ بھی کہتے ہیں. یعنی عورتوں کو جو جذبہ ولولہ ہے اس کے ساتھ وہ اپنے جیبوں پہ ضرب لگائیں. تو فزیکلی تو پتہ ہے کہ آپ نے وہ دیکھیں یہاں پر یہ بڑی یاد دیکھیں، یہ سر کہیں نہیں آ رہا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ کہتے ہیں اوپر، جیوب، جیبیں، یہ جیبیں ہوتی ہے، اس پہ آپ ضرب لگا لیں. یعنی کہ جو پتہ عورتیں کس طرح جیبوں پہ لگائی ہوئی ہیں ضرب، یہ ضرب لگا لیں عورتیں لگائی ہوئی، یہ سب کو پتہ ہے. اب سائیکالوجی میں کس طرح لگانی وہ سمجھیں آپ. سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں وہ ان کو عموماً انفارمیشن ہوتی ہے ہر ایک کی. ایک گھر میں شوہر کی انفارمیشن ان کے پاس ہے، اپنے بیٹے کی بھی انفارمیشن ہے، اپنی بیٹی کی بھی انفارمیشن، ہر طرح کی انفارمیشن کیری کر رہی ہوتی ہے وہ. اب اگر وہ ضرب لگا کے رکھے گی تو ایک اچھی معاشر، مطلب اس کا ایک اچھا مقام ہو جائے گا. لیکن ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، تو باپ بیٹے سے لڑنے لگا، آپ سمجھیں، یا محلے میں چچا سے فلانے سے ہر ایک کا جھگڑا کر دے گی، کیونکہ ہر ایک کی تو انفارمیشن ہے اس کے پاس. تو وہ ضرب لگا کے رکھے اپنی جیبوں پر. جیبوں میں کیا ہوتا ہے، پاکٹس ہوتی ہیں. ایک تو فزیکل میں نے بتا دیا، سائیکولوجیکل بھی پاکٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے. آپ یقین کریں، میں سچ بتا رہا ہوں، جتنے یہاں مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بیویوں کو زیادہ پتہ ہے خاندانی مسئلے مسائل کیا ہو رہے ہیں اور محلے میں کیا ہو رہا ہے، جتنا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. نوکروں سے پتہ نہیں کہ پردہ نوکر کام کرنا ہے، اس سے پورے خاندان فلانے یہ سب پتہ ہے ان کو، کون مر گیا تیرا، اب کیا کر رہی ہے تو، فلانا کیا کر رہا ہے. تو وہ انفارمیشن کیری کر رہی ہے. تو اس کو ضرب لگا کے رکھے، اس کو ایکسپوز نہ کرے پاکٹس کو، کیونکہ جب وہ ایکسپوز کرے گی تو جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اس کا فزیکل ایکسپیکٹ کا نفساتی ایکسپیکٹ بتاتے جا رہا ہوں میں آپ کو. ابھی اسی آیت کو کنٹینیو کر رہا ہوں، سورہ نور 24 اور 31.
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. یا اور وہ اپنی زینت کو خوشنمائی کو نمایاں نہیں کریں سوائے اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے آبا کے لیے یا اپنے شوہروں کے آبا کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھتیجوں کے لیے یا اپنے بھانجوں کے لیے یا اپنی عورتوں کے لیے. آگے ہے او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یا ان کے لیے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے یا اتباع کرنے والوں کے لیے علاوہ وہ ماہر مردوں سے ہوں یا وہ بچے جن پر عورتوں کی شرمگاہیں ظاہر نہیں ہوئیں، اور اپنی ٹانگوں کے ساتھ ضرب نہ لگائیں کہ اپنی زینت میں سے جو چھپاتی ہیں جان لیا جائے گا. اور جو کوئی مومن ہے سب جمع ہو کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا اب یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا. اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنی ٹانگوں کے ساتھ ضرب نہ لگائیں کہ اپنی زینت میں سے جو وہ چھپاتی ہیں جان لیا جائے گا. دیکھیں میڈم آپ لوگ بہت غور سے سنیں کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو چھپی ہوئی زینت ہے یہاں لکھا ہے وہ ٹانگیں نہ ماریں، ٹانگ مار کے ایسے نہ چلیں، یعنی ٹانگیں نہ ماریں زمین پر، کہ جو وہ چھپی ہوئی زینت ہے ان کی جو چھپائی ہوئی زینت ہے وہ جان لی جائے گی. تو میں نے ایکسپوز کیا بتایا تھا؟ چہرہ کونیوں تک، سر کے بال کھلے، سر کے بال یہاں تک اور ٹخنوں تک، باقی چیزیں کورڈ ہو گئیں، باقی چیزیں کورڈ ہیں. اب لڑکی نے کور کر کے اب جناب ایڑی پہ چلنا شروع کر دیا. فرض کریے لوگ سوال کر لیں گے صاحب بال بھی تو زینت ہے. میں کم منع کر رہا ہوں بال زینت نہیں ہے لیکن وہ ایکسپوز ہیں. اگر میں یہ کوئی صاحبہ یہاں پہنی ہوئی ہیں، فرض کرو یہاں تک کور پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہنی ہوئی ہے اور سمجھ رہی ہیں کہ یہ میری چھپی ہوئی زینت ہے، بال مجھے چھپانے ہیں. اب میں چلوں مٹک کے تو بال پہچان لیں گے آپ ہیں؟ تو بال چھپی ہوئی زینت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہاں دیکھیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، نہیں ضرب لگائیں اپنی ٹانگوں کو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، جو ان کی چھپاتی ہیں وہ زینت وہ جان لی جائے گی اگر وہ ٹانگ کو مار کے چلیں گی. تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو ایکسپوز پارٹ کے علاوہ جو باقی حصہ ہے وہ سب چھپا ہوا ہے، اور اگر ٹانگ مار کے چلیں تو وہی جانا جائے گا. بال کھلے ہوئے ہو یا بال چھپا تو نہیں جانا جائے گا. تو ظاہرہ زینت بھی پتہ چل گئی اور چھپی بھی پتہ چل گئی. آیت میں واضح لکھا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ٹانگوں کو نہ ماریں وہ، لِيُعْلَمَ، یہ کہ وہ جان لی جائے گی، مَا يُخْفِينَ، جو مخفی ہے، مِن زِينَتِهِنَّ، ان کی زینت سے. تو اگر بال اگر چھپی ہوئی زینت ہے اور میں جناب بال پہن کے یا جتنی عورتیں بال پہنی ہوئی چلیں ذرا سی ٹانگ مار کے چلیں، ان کے بال نہیں بتا سکتا، گھنگھری والے بال ہیں، کالے بال ہیں، سفید بال ہیں یا سیدھے بال ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے، کتنی بھی ٹانگ مار کے چلیں وہ، لیکن باقی چیزیں سب نظر آ جائے گی. بڑا پورا عبایا بھی پہنا ہے، سب کچھ پہنا، لیکن خوب مٹک کے چلے. آج کل فیشن کے عبایا آ گئے ہیں. بہرحال تو میں بتا دیکھیے دو باتیں بہت اسی ایک ہی آیت ہے، دیکھیں یاد رکھیں 24:31، اس میں ایک اوپر فریز ہے اور ایک نیچے فریز ہے. ایک ہی آیت میں دو باتیں لکھی ہیں، اس کو میں بڑا ایمفیسائز لیے کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو سارا مسئلہ سالو ہو رہا ہے. اوپر لکھا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، نہیں عورتیں نمایاں کریں اپنی زینت کو سوائے جو اس میں سے ظاہر ہے. تو وہ ظاہر کیا ہے؟ ہاتھ کونیوں تک، چہرہ، سر اور ٹخنے، پاؤں ٹخنے تک بس. اور نیچے لکھا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ، یخفی کہتے ہیں مخفی، چھپی ہوئی، مِن زِینَتِهِنَّ، اور وہ ضرب نہ لگائیں اپنی ٹانگوں کے ساتھ تاکہ وہ جان لی جائے گی ان کی مخفی زینت جو چھپی ہوئی زینت ہے. تو ایک ہی آیت میں اس نے ظاہرہ زینتیں بتائی ہوئی ہے
اور اس کی مخفی بتائی گئی. اور یہ لوگ پتہ نہیں گھنگرو، پتہ نہیں کہاں سے گھنگرو پہنا دیے. کہنے لیں گھنگرو پہنتی تھیں عورتیں، وہ بھی زینت ہے. میں نے گھنگرو کہاں سے آ گیا اس میں زینت؟ کہنے لیں وہ عورتیں گھنگرو پہن کے جاتی تھیں پہلے زمانے میں. نے یہ کہا کہ گدھا گاڑی والا بھی لگاتے گھنگرو، گدھا گاڑی والا جا رہا ہے نہیں پہناتے، دیکھا ہوگا آپ نے. آپ گھنگری سے پہچان رہے لڑکی جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے. کیا مطلب؟ عورت کا حصہ ہے وہ زینت. اس زینت میں سے جو ظاہرہ زینت آپ کو بتا دی اللہ نے، اور ایک مخفی بتا دی، اور مخفی کو ایکسپلین کر دیا وہ ٹانگ کو مار کے زمین پہ نہ چلے جس سے چھپی ہوئی زینت نہ آئے ہو. تو یہ دو زینتیں ایک ہی آیت میں پتہ چل جاتی ہے ہمیں.